رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے سے سجدہ میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ضروری ہے۔ عام طور پہ علماء نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ، لیکن اطمینان سے آپ جب سجدہ کریں گے تو کم سے کم 3 مرتبہ، یہ نہیں کہ فوراً زمین پہ ماتھا ٹیکا اور سبحان ربی الاعلیٰ اٹھ گئے، نہیں۔ رسول نے فرمایا ہے کہ سجدہ کرے تو یہاں تک کہ تمام اعضاء اس حالت میں اپنی جگہ پر ہو جائیں۔ اب جلدی سے ایسے سجدہ کیا، یہ ایک سبحان ربی الاعلیٰ کا، یہ صحیح نہیں۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ صحیح روایتوں میں ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدے کا اندازہ کرتے تھے تو 10 تسبیح کا اندازہ ہوتا تھا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، گویا 10 مرتبہ آپ کہتے تھے۔ تو لمبا سجدہ اور لمبا رکوع یہ زیادہ بہرحال افضل ہے، لیکن واجبی طور پر کم سے کم 3 کو لوگوں نے اسی وجہ سے کہا کہ اس سے کم میں جو اعتدال ہے ارکان کا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ سجدے میں اعتدال کے ساتھ پورے جسم کو اطمینان کے ساتھ زمین پر رکھنے کا موقع آپ کو اس وقت نہیں ملے گا جب تک 3 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہیں۔ تو وہی ہے، اس سے زیادہ جتنی دیر تک کہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعظیم کرو۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آپ کے اذکار میں سے یہ بھی ہے رکوع میں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور عام روایتوں میں رب الملائکۃ اور ربنا نہیں ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ دعائیں یہی اصل عبادت ہیں، دعا العبادہ کہا ہے تو زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دعا مانگتے تھے، اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو میرا نام سعادت مندوں میں لکھ دے۔ تو یہ سب ہو سکتا ہے آپ کا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جان کر کے لکھا ہے کہ بندہ، کوئی کہے گا کہ جب لکھ دیا اللہ نے تو عمل کی کیا ضرورت، نہیں، اللہ تعالیٰ جان چکا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا تب لکھا ہے اس نے۔ جس طرح مثال دی ہے اس سے پہلے بھی اس سوال میں کہ ایک بچہ ہے، امتحان بالکل سر پر ہے، بلکہ امتحان کے دن ہے، لیکن موبائل وغیرہ لے کر کے یا کھیل کود میں مشغول ہے، اب پہلے سے کہتے تھے یہ پاس نہیں ہوگا۔ کیسے آپ نے کہا پاس ہے؟ غیب جانتے ہیں آپ، اندازہ لگایا، اور اندازہ ایک علم ہوتا ہے کہ جو شخص محنت نہیں کرتا وہ پاس نہیں ہوگا، نتیجہ فیل ہوا، بچہ فیل ہو گیا، تو آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ تو اندازہ ایک علم کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا قیامت تک، تو اللہ تعالیٰ نے جان کر کے لکھ دیا کہ ہم اس کے سامنے 1000 جتن کریں گے ہدایت کے لیے، لیکن وہ گمراہی ہوگا، لکھ دیا۔ لیکن ہم دعا کے ذریعے سے کہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں گمراہ میں نہ کر، اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو ہر صلاۃ میں پڑھنے کی حق کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے ہم، اللہ نے لکھا ہو کہ نہیں یہ گمراہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا رسول فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے لکھے کو صرف دعا ہی سے بدلا جا سکتا ہے۔